بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں اور پاک روح کے ذریعے ان کی مدد کی۔ تو اے بنی اسرائیل، کیا تمہارا یہ معمول نہیں ہے کہ جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسے احکام لے کر تشریف لائے جنہیں تمہارے دل پسند نہیں کرتے تو تم تکبر کرتے تھے، پھر ان انبیاء میں سے ایک گروہ کو تم جھٹلاتے تھے اور ایک گروہ کو شہید کر دیتے تھے۔ یہ تمہارا معمول رہا ہے۔ یہاں سے بنی اسرائیل کو دی گئی مزید نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ اس آیت میں کتاب سے مراد تورات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تورات دی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ کے تمام عہد مذکور تھے، جو وعدے پیچھے آپ سن چکے ہیں، اور باقی جو نعمتوں کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ ان میں سب سے اہم عہد یہ تھا کہ ہر زمانے کے پیغمبروں کی اطاعت کرنا اور ان پر ایمان لانا تمہارے اوپر لازم ہے۔ ہر زمانے کے نبی پر ایمان رکھنا اور ان کی اطاعت کرنا اور ان کی تعظیم و توقیر کرنا تمہارے اوپر لازم ہے۔ بنی اسرائیل پر لازم تھا ہر نبی کی تعظیم کرنا، ہر نبی کی عزت کرنا اور ہر نبی پر ایمان رکھنا ان پر لازم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے، کیونکہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئے تھے فرعون کے غرق ہونے کے بعد، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک متواتر انبیاء کرام کی تعداد جناب 4000 بیان کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 4000 درمیان میں انبیاء کرام ہیں۔ یہ سب کے سب حضرات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے محافظ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر شریعت نازل ہوئی تھی، یہ سب اسی کی اتباع کرنے والے تھے اور اسی شریعت کے پیغام کو آگے لے کر چل رہے تھے، اس کے احکام جاری کرنے والے تھے۔ ہمارے پیارے آقا خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے بعد نبوت کسی کو نہیں ملنی، اس لیے شریعت محمدی کی حفاظت اور اشاعت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے بعد شریعت کی حفاظت کی خدمت علماء ربانیین اور مجددین کو عطا کی گئی، کیونکہ ہمارے پیارے آقا آخری نبی ہیں، نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، تو شریعت محمدی کو آگے پہنچانے کے لیے یہ خدمت پھر علماء ربانیین اور ائمہ مجتہدین مجددین کو یہ خدمت سونپی گئی۔ ان کے ذریعے سے یہ کتاب، یہ سنت، یہ پیغام، یہ قرآن، یہ تعلیم ہم تک پہنچا۔ آگے فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، عیسیٰ بن مریم کو ہم نے نشانیاں بنایا، نشانیاں دیں۔ ان نشانیوں سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندھوں کو اکھیارا کر دیتے تھے، برس کی بیماری والا آپ کے پاس آتا، آپ اپنا ہاتھ مبارک پھیرتے تو وہ برس کی بیماری سے صحت یاب ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ معجزات دیے تو ذکر فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو نشانیاں دی۔ پرندوں کی صورتوں میں جان ڈال دیتے تھے، مٹی کے پرندے بناتے اور پھونک مارتے
اڑنے لگ جاتا تھا، پرندے زندہ کرتے، غیب کی خبریں دیتے تھے۔ تو یہ تمام تر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے، جو سورہ آل عمران کے اندر بھی آگے تفصیل کے ساتھ ذکر ہوں گے۔ اور فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور پاک روح کے ذریعے اس کی مدد کی۔ روح سے مراد کیا ہے؟ روح القدس سے مراد حضرت جبریل امین ہے۔ کہ وہ روحانی ہیں اور ایسی وحی لاتے ہیں کہ جس سے دلوں کو حیات ملتی ہے، دلوں کو زندگی ملتی ہے۔ روح القدس یہ ایسے روحانی ہیں کہ یہ وحی لاتے ہیں، یہ ایسی وحی لاتے ہیں کہ جو دلوں کو زندگی دیتی ہے۔ حضرت جبرائیل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے کا حکم تھا کہ جبرائیل تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے تک حضرت جبرائیل سفر میں بھی ساتھ ہوتے تھے، حضر میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یعنی صبح و شام دن رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کرتے تھے، کبھی آپ سے جدا نہ ہوئے۔ اور حضرت جبرائیل کی تائید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کا فرشتہ تائید کر رہا ہے اللہ کے نبی، اور اللہ کے نبی کے ساتھ چل رہا ہے، یہ بڑی فضیلت والی بات ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے صدقے سے آپ کے بعض امتیوں کو بھی جبریل امین کی تائید حاصل تھی۔ وہاں تو اللہ کے نبی کو تائید حاصل تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف یہ ہے کہ آپ کے امتیوں میں سے بھی کئیوں کو جبریل امین کی تائید حاصل تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت حسان بن ثابت جو ثناخان مصطفیٰ تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف میں اشعار کہا کرتے تھے اور دشمنوں کی مذمت کیا کرتے تھے۔ جبریل حضرت حسان کے لیے ممبر بچھایا جاتا، وہ نعت شریف پڑھتے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ان کے لیے دعا کرتے، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما، یعنی جبریل امین کے ذریعے حسان کی مدد فرما۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض امتیوں کو بھی جبریل امین کی مدد اور تائید حاصل تھی۔ تو اس تفسیر سے یہ بھی پتہ چلا کہ غیر خدا کی مدد شرک نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور کسی کی مدد کرتا ہے تو یہ شرک نہیں ہے۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد جبریل امین کر رہے تھے، تو جبریل خدا تو نہیں ہے، فرشتے ہیں، تو اللہ کا غیر ہے نا، اللہ نہیں، اللہ کا غیر ہے۔ تو جبریل امین کا مدد کرنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی کسی کی مدد کر سکتا ہے۔ جب حضرت جبرائیل مدد کر سکتے ہیں تو پھر حضور پرنور صلی اللہ تعالی وسلم آپ بھی مدد کر سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثیر حدیث مبارکہ موجود ہیں کہ حضور اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں بھی لوگوں کی مدد فرمایا کرتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعد از وصال با کمال ہو جانے کے بعد بھی اپنے غلاموں کی مدد اور نصرت حضور فرماتے ہیں۔ یہاں پر دو ایسے واقعات کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں چلے جانے کے بعد جب لوگوں نے فریاد کی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی مدد کی، اور حقیقی طور پر مدد کی، یہ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ مشہور محدثین امام ابو بکر بن مقری اور ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی اور امام ابو الشیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان تینوں بزرگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر حاضری دی اور فریاد کی کہ یا رسول اللہ ہم بھوکے ہیں، ہمیں کھانا کھلایا جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علوی شخص کے ذریعے انہیں کھانا بھجوایا۔ اس بندے نے آ کر کہا کہ آپ لوگوں نے بارگاہ رسالت میں فریاد کی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور مجھے زیارت ہوئی، اور حضور نے حکم فرمایا کہ میرے فلاں جگہ مہمان بیٹھے ہیں، انہیں جا کر کھانا کھلاؤ۔ بعد از وصال بھی حضور مدد فرما رہے ہیں۔
ابو قاسم ثابت بن احمد بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میں نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر اقدس مدینہ منورہ میں ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے قریب صبح کی اذان دی۔ جب اس نے پڑھا الصلاۃ خیر من النوم، تو یہ سن کر مسجد نبوی کے خادموں میں سے ایک خادم آیا اور اس نے آ کر اس کو تھپڑ مار دیا، اذان دینے والے کو تھپڑ مار دیا۔ وہ شخص رونے لگا اور اس نے فریاد کی، یا رسول اللہ، آپ کی موجودگی میں اس شخص نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ تو اس کی فریاد جیسے ہی ختم ہوئی تو اس خادم پر جس نے آ کر تھپڑ مارا تھا فالج کا اٹیک ہوا، اور لوگ اسے اٹھا کر اس کے گھر لے گئے تو 3 دن کے اندر وہ خادم مر گیا۔ جن نبی علیہ السلام نے اس مؤذن کی ایسی فریاد سنی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات مبارکہ میں بھی مدد فرماتے تھے کہ جو بھی سائل آتا حضور اسے عطا فرما دیتے۔ کبھی کوئی سائل حضور کے در سے، حضور کے گھر سے خالی ہاتھ نہیں گیا، یہ تو ظاہری زندگی مبارکہ تھی۔ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ایسی طاقت عطا فرمائی ہے، ایسی قوت و قدرت عطا فرمائی ہے کہ بعض وصال بھی حضور کی بارگاہ میں کوئی فریاد کرتا ہے تو نبی علیہ السلام آج بھی ان کی فریادوں کو سنتے ہیں، آج بھی ان کی ضرورتوں کو پورا فرماتے ہیں۔ علامہ نور الدین علی بن احمد سبہودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی مشہور کتاب وفاء الوفا کے اندر فرمایا کہ صحابہ کرام اور اولیاء اعظام کے کئی ایسے واقعات موجود ہیں جن میں یہ ذکر ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر جا کر اپنی حاجت پیش کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد کرتے ہوئے ان کی حاجتوں کو پورا کر دیا۔ بہت سارے موضوعات پر یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ لا تہوی انفسکم، آیت مبارکہ کے آخری حصے میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے دل پسند نہیں کرتے، یعنی یہودی لوگ پیغمبروں کے احکام اپنی خواہشوں کے خلاف پا کر انہیں جھٹلاتے ہیں۔ موقع جب انہیں ملتا تھا تو انبیاء کرام کو شہید بھی کر دیا کرتے تھے، جیسا کہ انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا۔ ان کے علاوہ بہت سارے انبیاء کرام، حتیٰ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مسلسل پیچھے رہے اور کبھی حضور پر جادو کیا، کبھی حضور کو زہر دیا۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کے طرح طرح فریب کرتے رہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی جان کی حفاظت کی قسم اٹھائی ہوئی تھی، رب العالمین نے محفوظ فرمایا۔ تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ احکام الہی پر اپنی خواہشات کو ترجیح دینا یہودیوں کا طریقہ ہے، اپنی خواہشات کو اللہ کے احکام کے مطابق ڈھال دینا یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے۔ یہ کامل لوگوں کی نشانی ہے۔ شریعت کے مطابق چلنا ہے، اپنے مزاج کے مطابق نہیں۔ شریعت اگر ہماری مرضی کے خلاف ہے تو پھر اپنی مرضی نہیں بلکہ شریعت کے طریقے کو فالو کرنا، یہ اہل ایمان کا طریقہ اور یہ مسلمانوں کا طریقہ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو احکام قرآن پر کما حق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔